صبح کا وقت تھا۔ روشندان سے آنے والی ہلکی سنہری دھوپ کچن کے فرش پر پڑی تو چمکنے لگی۔ باورچی خانے میں چولہے پر چائے کی خوشبو اٹھ رہی تھی اور زبیدہ بیگم روایتی حلیم اور پراٹھوں کے ساتھ انڈے فرائی کرنے میں مصروف تھی۔ ان کا انداز ہمیشہ کی طرح ترتیب والا اور جلدی جلدی کام ختم کرنے والا تھا تاکہ سب گھر والے وقت پر ناشتہ کر سکیں۔ لان میں پانی دینے والا مالی پائپ کھینچ رہا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں رضیہ، جو زبیدہ کی چھوٹی بابی تھی، صوفے پر ٹانگ رکھے اخبار دیکھ رہی تھی اور کبھی کبھار سر اٹھا کر کچن کی طرف آواز لگاتی، بابی چائے میں دودھ کم ڈالنا، پچھلی بار تو جیسے گائے کے دیے پورے کین کا دودھ انڈیل دیا تھا۔ زبیدہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، اچھا بھائی، تمہاری چائے خاص وزن کے ساتھ آئے گی۔ اسی دوران سیڑھیوں سے چھوٹے چھوٹے قدم کی کھٹ کھٹ سنائی دی۔ یہ عنایا تھی، رضیہ کی بیٹی اور اس گھر کی سب سے شرارتی مخلوق۔ ہاتھ میں پلاسٹک کا چمچ اور آنکھوں میں وہ چمک جو ہمیشہ کسی نئی شرارت سے پہلے نظر آتی تھی۔ اس نے کچن میں جھانکا، آنٹی آج ناشتہ میں میرا اسپیشل ٹچ ہوگا، اور بات کیے بغیر آگے بڑھ کر فرائی پین میں پڑے انڈے کو اٹھا کر الٹنا پلٹنا شروع کر دیا تھا۔ زبیدہ چونک کر بولی، ارے ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ انڈے کو پلٹنا ہوتا ہے، الٹ دینا نہیں۔ عنایا ہنستے ہوئے بولی، فرائی کا تو مزہ ہے نا، سیدھے انڈے سب کو مل جاتے ہیں، میں نے سوچا آج سب کو سرپرائز دوں۔ اور اس نے ایک انڈے کی زردی دانستہ طور پر توڑتی تھی تاکہ شکل مزید عجیب لگے۔ اس دوران باہر لان سے ہلکی ہلکی ہنسی کی آواز آئی۔ وہ ہادی تھا، حماد کا کزن جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ جھانک کر بولا، واہ، آج ناشتے میں آرٹ کا بھی تڑکا لگے گا۔ عنایا نے فوراً جواب دیا، جی ہاں، یہ ہے میری ایبسٹریکٹ کوکنگ، اسے سمجھنے کے لیے خاص دماغ چاہیے۔ زبیدہ نے چمچ ہاتھ سے چھینا، چلو چلو ادھر سے ہٹو، تمہاری ایبسٹریکٹ کوکنگ کا تجربہ پچھلی بار سب نے پانی پی پی کر ہضم کیا تھا۔ اس جملے پر لاؤنج سے کہہ کے بلند ہوئے۔ رضیہ ہنستی ہوئی اور انڈے کو دیکھتی ہوئی بولی، بیٹا یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے چاند پر پانی رکھ دیا ہو۔ عنایا نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائی، یہی تو تخلیق ہے آنٹی۔ اسی وقت اوپر سے حماد کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگا، چہرے پر وہی سنجیدگی جیسے وہ کسی میٹنگ میں جا رہا ہو۔ اس نے کچن کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، کوشش کرنا کہ آج کا ناشتہ کھانے کے قابل ہو۔ عنایا فوراً بولی، بھائی یہ تو کھانے سے پہلے زیادہ دیکھنے کے قابل ہے۔ زبیدہ نے ہنستے ہوئے سب کو میز پر بلایا۔ جیسے ہی پلیٹیں آئیں، ہادی نے پہلا نوالا لیا اور فوراً منہ بنایا، ہائے یہ تو انوکھا ذائقہ ہے۔ رضیہ نے چمچ رکھ کر عنایا کو گورا، تم نے کچھ ڈالا تو نہیں اس میں؟ عنایا نے فوراً انکار کیا، نہیں بس محبت۔ حماد نے نوالا لے کر آہستہ سے کہا، یہ محبت کسی اور کے لیے رکھو، مجھے پراٹھا دو۔ سب ہنس پڑے اور ناشتے کا منظر کہکوں اور چھیڑ چھاڑ سے بڑھ گیا۔ زبیدہ کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ گھر کا شور، یہ ہنسی، یہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں ہی تو سب کو جوڑ کر رکھتی ہیں۔ عنایا بھی یہ جانتی تھی کہ جتنا سب اس سے تنگ ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں اتنا ہی وہ سب دل ہی دل میں اس کی حرکتوں سے خوش رہتے ہیں۔ اور آج کا دن تو ابھی شروع ہوا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی، صحن میں دن بھر کی دھوپ کا رنگ مانید پڑ چکا تھا اور لان کے کونے میں رکھی کرسی پر رضیہ بیٹھی آم کے اچار کی بوتل بند کر رہی تھی۔ ہادی گیلری میں بیٹھا فون پر میمز دیکھ دیکھ کر ہنس رہا تھا اور زبیدہ بیگم کچن میں شام کی چائے کے لیے سموسے تل رہی تھی۔ عنایا دروازے کے قریب جھانک جھانک کر کچھ دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی جیسے کسی موقع کی طاق میں ہو۔ گلی کے کونے سے پولیس جیپ کی روشنی دکھائی دی تو اس نے فوراً پاؤں کے انگوٹھے پر وزن ڈالا اور ایک دم سے پیچھے ہٹ کر سین کے نلکے کے پاس گئی جہاں ایک پرانی بالٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے بڑھنا شروع کیا۔ ہادی نے چونک کر اسے پوچھا، اوئے یہ کیا کرنے لگی ہو؟ عنایا نے سرگوشی میں جواب دیا، بس دیکھتے جاؤ، شام مزیدار ہونے والی ہے۔ اس کی نظریں دروازے کے باہر سڑک پر جمی تھی۔ جب قریب آئی تو ڈرائیور سائڈ پر سے اترتا ہوا لمبا چوڑا روب دار حماد دکھائی دیا، گلے میں وردی کا کالر، سیدھا بیلٹ چمکتا ہوا، موڑ پر دھوپ کی آخری کرن چھلک رہی تھی، چہرے پر وہی سنجیدگی جو ہر ملنے والے کو دو قدم پیچھے کر دے۔ لیکن عنایا کی شیطانی پلاننگ کے سامنے یہ سب بیکار تھا۔ جیسے ہی حماد گیٹ کے قریب پہنچا، عنایا نے جان بوجھ کر بالٹی کا آدھا پانی اس پر پھینک کر وہ گیٹ کے باہر سڑک پر موجود ایک گڑھے میں گرا
اور چھپاک کے ساتھ وہ گدلا پانی اچھل کر سیدھا حماد کی صاف ستھری وردی اور چہرے پر بکھر گیا۔ ہادی نے ہونٹ دبا کر ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کی۔ رضیہ نے چونک کر بوتل نیچے رکھی اور سہم سے جھانکا۔ حماد نے پلک چبک کر پانی آنکھوں سے صاف کیا اور سیدھا عنایہ کی طرف کوڑا۔ وہ ہاتھ میں خالی بالٹی پکڑے معصوم شکل بنا کر بولی، او ہو آپ آ گئے، میں تو بس پودوں کو پانی دے رہی تھی، یہ گھڑا تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ حماد کے ماتھے پر ایک رگ پھڑکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ گیٹ سے اندر آیا۔ جوتوں سے پانی کے قطرے زمین پر ٹپک رہے تھے۔ اسے بوٹ زمین پر مار کر کیچڑ چاڑا اور گہری آواز میں بولا، یہ کیا حرکت تھی عنایہ؟ پودوں کو پانی دینا تھا یا ڈی ایس پی کو نہلانا تھا؟ ہادی ہنس پڑا اور فوراً کھانسنے کا ڈرامہ کیا۔ زبیدہ بیگم نے کچن سے آواز لگائی، کیا ہوا ہے؟ حماد نے ہلکی آواز میں جواب دیا، کچھ نہیں، بس آپ کی پیاری بھانجی نے شام کو نیا ڈرامہ لگانے کا سوچا ہے، دن بھر کی الٹی حرکتوں سے تو یہ تھکتی نہیں ہے۔ عنایہ نے فوراً کہا، ارے بھائی آپ تو ایسے ناراض ہو رہے ہیں جیسے میں نے کوئی جرم کر دیا ہو، یہ تو بس پانی ہے، آپ تو پولیس والے ہیں، گولی سے نہیں ڈرتے تو پانی سے کیا ڈر؟ حماد نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، پانی نہیں، تمہاری اس آفت بپا روپ سے ڈر لگتا۔ رضیہ نے ہنستے ہوئے کہا، چلو کپڑے بدل لو پھر چائے پیتے ہیں۔ لیکن حماد نے جاتے جاتے عنایہ کے کان میں آہستہ سے کہا، تمہاری یہ حرکت یاد رکھوں گا، حساب برابر ہوگا۔ عنایہ نے زبان نکال کر چلایا اور واپس بالٹی لے کر نلکے کے پاس چلی گئی۔ صحن میں سب کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی اور شام کی ہوا میں ہلکا سا شرارت کا مزہ کھل گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور گھر میں ہلکی ہلکی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ زبیدہ بیگم کچن میں سالن چڑھائے کھڑی تھی کہ اچانک لاؤنج میں سے حماد کی گہری اور دھیمی سی آواز آئی، امی ذرا چائے مل سکتی ہے؟ زبیدہ نے جواب دیا، ہاں بیٹا ابھی بنواتی ہوں۔ اور پھر پاس کھڑی عنایہ کو دیکھا جو موبائل پر کسی میمز پر ویڈیو پر ہنس رہی تھی۔ عنایہ بیٹا تم بھائی کو چائے دے کر آئے، میں ذرا سالن دیکھ لوں۔ عنایہ فوراً موبائل سائڈ پر رکھ کر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی بالکل تائی امی، مگر دل ہی دل میں وہ ایک شریر سی چمک اس کی آنکھوں میں آ گئی تھی۔ وہ سوچنے لگی، آج ذرا ڈی ایس پی صاحب کا مزاج چیک کرتے ہیں، ہر وقت سنجیدہ رہنے والا، ذرا نمک کا تڑکا لگاتے ہیں۔ اس نے کپ میں چائے ڈالی، دودھ اور چینی کا ڈبہ سامنے رکھا، مگر ہاتھ چینی کی طرف نہیں گیا، بلکہ چپکے سے نمک دانی اٹھا لی اور پھر ایک دو نہیں بلکہ 3 بھرپور چمچ نمک چائے میں ڈال دیا۔ چائے ہلاتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر دبی دبی ہنسی تھی۔ اب دیکھتی ہوں ڈی ایس پی صاحب کی سپر پاورز۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی، پھر چائے اٹھا کر حماد کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر حماد اپنی وردی میں کرسی پر بیٹھا، سامنے فائلز کا ڈھیر اور لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا جیسے کوئی بڑا کیس حل کر رہا ہو۔ عنایہ نے قدم آہستہ آہستہ اندر رکھا، بھائی آپ کی چائے، اس نے بڑے ادب سے کہا۔ حماد نے فائل سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، وہ میز پر رکھ دو۔ عنایہ نے چائے میز پر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں کے کونوں سے دیکھا کہ کب وہ پہلا گھونٹ لے گا، پھر وہ آہستہ آہستہ ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی جیسے ہی کمرے سے نکلنے والی ہو، مگر کان اور نظریں دونوں اسی کپ پر جمی ہوئی تھی۔ حماد نے فائل بند کی، کپ اٹھایا اور ایک لمبا سانس لیتے پہلا گھونٹ لے لیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک لمحاتی جھٹکا آیا جس سے دماغ کہہ رہا ہو کہ یہ کیا تھا، لیکن جسم اور شخصیت کا ڈی ایس پی وقار کہہ رہا ہو کچھ ظاہر نہ کرو۔ اسے آہستہ سے کپ میز پر رکھا اور گہری سانس لی۔ عنایہ، اسے گھمبیر آواز میں پکارا۔ عنایہ نے معصومیت سے پلٹ کر کہا، جی بھائی۔ حماد نے بھنویں سکیڑ کر کہا، تم نے چینی ڈالی تھی یا نمک؟ عنایہ نے فوراً کہا، چینی ڈالی تھی بھائی، شاید تھوڑی سی۔ حماد نے کپ کی طرف اشارہ کیا، یہ تھوڑی سی نہیں ہے تو یہ تو پورا سمندر ہے۔ اس کی سنجیدگی دیکھ کر عنایہ کے ہونٹوں پر دبی دبی ہنسی جھلکی۔ اوہ، شاید نمکدانی اور چینی کا ڈبہ آپس میں بدل گیا ہوگا۔ وہ جان بوجھ کر بے خیالی کا ڈرامہ کرنے لگی۔ حماد نے نظریں گاڑتے ہوئے غصے سے کہا، بدل گیا ہوگا یا بدل دیا گیا تھا؟ عنایہ نے فوراً ہاتھ اٹھا کر کہا، قسم سے بھائی، میرا مطلب تھا چائے میں ٹیسٹ کا ٹچ آ جائے گا۔ حماد نے ہلکی سی سرد آوری، ٹیسٹ کا ٹچ ڈی ایس پی کے چائے میں؟ تمہیں پتا ہے یہ کیس ری اوپن کرنے جیسا جرم ہے۔ عنایہ نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی اتنا غصہ تو نہ کرے، دنیا میں نمکین چائے بھی ایک فن ہے۔ حماد نے سنجیدگی سے کہا، فن یا فتنہ؟
اور پھر فائل سائٹ پر رکھتے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے یہ روز کے تجربے اب بند ہوں گے، انایا نے فوراً کہا۔ تو آپ بھی روز روز کی سنجیدہ منہ بند کرے نا۔ اور پھر وہ ہنس کر کمرے سے نکلنے لگی، مگر دروازے پر پہنچ کر اس کے مڑ کر کہا، ویسے بھائی آپ کے چہرے کا وہ پہلا ریئیکشن، ہائے مزہ آ گیا، اور ہنستے ہوئے باہر بھاگ گئی۔ پیچھے حماد نے کب دوبارہ اٹھا کر دیکھا، پھر ایک لمبا سانس لیا اور خود سے کہا، یہ لڑکی کسی دن مجھے ہارٹ اٹیک دے گی۔ مگر ہونٹوں پر ہلکی سی دبی مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ چاہے جتنا بھی وہ سنجیدہ رہنے کی کوشش کرے، انایا کی شرارتوں میں ایک عجیب سی معصومیت تھی جو چاہ کر بھی نظر انداز نہیں ہو سکتی تھی۔ آج پھر انایا کا شرارتی دماغ اپنے جوبن پر تھا۔ دوپہر کے وقت جب گھر میں سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، انایا دبے پاؤں لاؤنج سے گزر کر حماد کے کمرے کے قریب پہنچی۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اندر میز پر فائلز کا ڈھیر رکھا تھا۔ حماد شاید اسٹیشن گیا ہوا تھا۔ اس نے ارد گرد نظریں دھرائی کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور پھر بلی کی طرح آہستہ آہستہ اندر داخل ہو گئی۔ میز پر فائلز کو دیکھ کر اس کی دماغ میں فوراً شرارت کا بلب جل اٹھا۔ اس نے بیگ سے چھوٹے چھوٹے رنگین کارٹون اسٹیکرز نکالے جن پر مزاحیہ شکلیں بنی ہوئی تھی۔ ایک فائل کے کور پر بڑے آرام سے ایک پان کھانے والے کارٹون کا اسٹیکر چپکایا، دوسری فائل کے اندر ایک بلی کی شکل والا اسٹیکر لگایا، پھر ایک کو لکھا، میرا موڈ خراب ہے، اور ایک پر گڈ مارننگ باس، جیسے کسی نے کیس کی جگہ صبح کی چائے کا آرڈر لگا دیا ہو۔ وہ اتنی محویت سے یہ سب کر رہی تھی کہ خود ہی ہنسنے لگی۔ آج ڈی ایس پی صاحب کو رپورٹ کے ساتھ ایک کمال کا آرٹ ورک بھی ملے گا، اس نے خود سے کہا، پھر بڑے احتیاط سے ساری فائلز ویسے ہی ترتیب سے رکھ دی جیسے تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شام کو حماد پولیس اسٹیشن میں اپنے سینئرز کو رپورٹ پیش کرنے بیٹھا تو جیسے ہی پہلی فائل کھولی، اندر کارٹون اسٹیکر چمکنے لگا۔ حماد کے چہرے پر ایک پل کے لیے بے یقینی اور پھر غصہ کی لہر آئی تھی۔ اگلی فائل کھولی تو پان کھانے والے کارٹون کی شکل سامنے آئی۔ ساتھ والے آفیسر نے حیرانی سے کہا، سر یہ تو بڑا فنکارانہ کام ہے۔ حماد نے سخت لہجے میں کہا، یہ فنکار گھر میں بیٹھا ہے۔ اس نے باقی فائلز بھی تیزی سے دیکھی اور سمجھ گیا کہ یہ کسی اور کا کام نہیں بلکہ انایا کی شرارت ہے۔ شام ہوتے ہی وہ تیز قدموں سے گھر پہنچا، سیدھا کمرے میں گیا اور اونچی آواز میں پکارا، انایا! وہ جو کچن میں امی کو کچھ بتا رہی تھی چونک کر بولی، جی بھائی ادھر آؤ۔ اس کے لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی کہ وہ ذرا گھبرا کر آ گئی۔ حماد نے فائلز میز پر رکھی اور کہا، یہ کیا ہے؟ انایا نے معصوم بن کر کہا، فائلز ہیں۔ یہاں انویسٹیگیشن کی فائلز میں بلی کے اسٹیکر کیوں لگے ہیں؟ مجھے کیا پتا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، اس نے ڈرتے ہوئے کہا، پر مجھے پتا ہے یہ تم محترمہ کے علاوہ کسی کی حرکت نہیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ کتنا غیر سنجیدہ اور غیر پیشہ ورانہ حرکت ہے؟ حماد نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، یس بہت ہو گیا، اب تمہیں بس سزا ملے گی۔ انایا نے فوراً کہا، اوہو میں تو مذاق کر رہی تھی۔ لیکن حماد نے سخت لہجے میں کہا، اب تم اگلے آدھے گھنٹے میں مجھے اپنی فزکس کے سارے فارمولے یاد کرو اور مجھے سناؤ۔ اگر ایک بھی غلط ہوا تو دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ تمہارا ہر وقت کا مذاق میرے سر چڑھنے لگا ہے۔ یہ سنتے ہی انایا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بھائی فزکس، وہ بھی آدھے گھنٹے میں؟ آپ کو پتا ہے نا مجھے فزکس نہیں آتی۔ حماد نے سرد لہجے میں کہا، یہی تو تمہارے علاج کا پہلا قدم ہے، اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ انایا نے منہ بنایا، کتاب کھولی، مگر دماغ میں فارمولے کی بجائے صرف چائے میں نمک، پانی کا چھینٹا اور کارٹون سٹیکر ہی گھوم رہے تھے۔ 5 منٹ بعد اس نے کیلکولیشن کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار جواب میں دماغ کہتا، تم سے نہ ہو پائے گا یہ محترمہ۔ وقت گزرتا گیا اور آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا۔ حماد واپس آیا اور بولا، چلو سنا۔ انایا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی فورس برابر ماس ضرب ای، یا شاید ماس برابر فورس تقسیم ای۔ حماد نے ناک سکیر کر کہا، یہ ای کون ہے؟ آئنسٹائن کا بھائی ہے یار۔ اس بات پر حماد کا میٹر اور شارٹ ہوا۔ وہ خود کو اسے ڈانٹنے سے کیسے روکے، وہی جانتا تھا۔ بس کتاب بند کرو اور باہر دفع ہو جاؤ۔ اس نے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ انایا نے جلدی سے کتاب بند کی اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ جاتے جاتے اس نے منہ ہی منہ میں کہا، ڈی ایس پی صاحب کا مزاج ٹھیک کرنے کے لیے مزید بڑے اسٹیکرز چاہیے۔ اور حماد نے پیچھے بیٹھے سوچا، یہ لڑکی ایک دن واقعی میرا دماغ شارٹ سرکٹ کر دے گی۔ شام کا وقت تھا،
सहन में दादी अम्मा और 2-3 मोहल्ले की बुजुर्ग खवातीन बैठी पान चबा रही थी और पुराने किस्से छेड़छाड़ कर बैठी थी। दादी अम्मा ने अचानक हंसते हंसते कहा, अरे भाई, एक जमाना था जब बच्चों का निकाह बचपन में ही कर दिया जाता था, जब हमने अपने हमाद और अनाया का कर दिया था जैसे। ये सुनते ही अनाया का हाथ में पकड़ा चाय का कप हल्का सा कांपा, मगर उसके फौरन चेहरे पर मसनूई मासूमियत सजा ली। पास बैठी खाला ने चौंक कर कहा, सचमुच? अरे, ये तो बड़ी बात है और हमें पता ही न थी। दूसरी तरफ हमाद, जो वर्दी में लॉन से अंदर आ रहा था, उसके कान में ये जुमला पड़ा तो वो पल पर को रुक गया। आंखों में खफीफ सा उलझा उभरा, लेकिन उसने खुद को संभाला और पुरसुकून लहजे में कहा, क्या बातें हो रही हैं? दादी अम्मा ने बड़ी पुरसुकून से पान की गलोरी मुंह में दबाई और कहा, बस बेटा, तेरे बचपन के किस्से याद आ रहे थे जब तू पतलून में तैरता फिरता था। ये सुनते ही हमाद ने हल्की सी खांसी की। जी क्या? कुछ नहीं बेटा, अंदर जाओ, अनाया टेबल पर खाना लगा रही है। हमाद को तो सब पता था, पर उसने कभी अनाया पर जाहिर नहीं किया था, क्योंकि वो चाहता था कि वो थोड़ी मेच्योर हो जाए और वो अभी शादी जैसे रिश्ते के लिए छोटी है। और दूसरी तरफ अनाया अनाया सब जानते हुए भी उसे धड़ल्ले से भाई कहती थी और शादी जैसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी। ये राज दोनों को पता था, पर उन्होंने ना कभी इसे एक दूसरे पर खोला था और ना कभी घर वालों ने जिक्र किया था, क्योंकि अभी अनाया छोटी थी और हरकतें उसकी उससे भी छोटे बच्चों वाली थी। दोपहर के वक्त ड्राइंग रूम में फैमिली बैठी थी। सामने अनाया हाथ में एक रंगीन कागज लिए करी थी और जोश से बोली, देखिए अम्मी, ये एक कॉलेज ट्रिप का फॉर्म है, नारायण का गान का 1 हफ्ते का। ये मेरी लाइफ का गोल्डन चांस है। जुबैदा ने नाक बारी से चाय का कप रखते हुए कहा, अनाया, तुम पिछले साल म्यूजियम तुम्हें लेकर जाया गया था ना, और तुमने वहां जाकर जो हंगामा किया था, हमें घर से जाना पड़ गया था। तुम पहाड़ों में जाकर क्या करोगी? दादी अम्मा ने भी बात बढ़ाई, वहां दरख्तों में बंदर होते हैं, तुम्हें देखकर वो भी घबरा जाएंगे। सब कह के लगा रहे थे, लेकिन अनाया का चेहरा जिद्दी हो चुका था। आप सबको मेरी शरारतें ही याद रहती हैं, कभी अच्छे पहलू पर भी बात कर ले। रजिया ने सख्त लहजे में कहा, फिलहाल तुम कहीं नहीं जा रही, बात खत्म। और वो किचन की तरफ चली गई। अनाया ने फौरन जहन में प्लान बनाया। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हमाद भाई। वो सीधा उसके कमरे की तरफ खड़ी थी। दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर वो पुलिस की वर्दी में फाइलों पर झुका हुआ बैठा कुछ नोट लिख रहा था। मेज पर फोन, रिवॉल्वर और कागजात तरतीब से रखे थे। कमरे का माहौल बिल्कुल उसकी मिजाज जैसा संजीदा था। अनाया ने दरवाजे के किनारे से झांकते नरम लहजे में कहा, हमाद भाई, एक काम है आपसे। उसने बगैर देखे कहा, क्या शरारत की है? अनाया ने फौरन मासूम बनने की कोशिश की, नहीं, कोई शरारत नहीं, बस एक सच्ची और प्यारी सी बात है। अब मेरी अम्मी से मेरी सिफारिश कर दे, क्यों मुझे ट्रिप पर जाने दे। उसने कलम रोकते हुए एक नजर उस पर डाली। तुम अकेली जाना चाहती हो? अनाया ने फौरन सर हिलाया। हाँ प्लीज, अब बोल देंगे तो वो मान जाएंगे। हमाद ने फौरन ना कहा था। हमाद ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई और बोला, पहले भी तुमने कहा था कि तुम सीधी हो गई हो, और फिर कॉलेज में फायर अलार्म बजा दिया था। मैं क्यों मानूं? अनाया ने मचलते हुए कहा, इस बार वादा है, मैं बिल्कुल सीधी रहूंगी, कसम से। ये कहकर उसके करीब आई थी ताकि वो फाइल कायल कर सके, लेकिन जैसे एक कदम आगे बढ़ी, कालीन का कोना उलझा और वो अपना तवाजुन खो बैठी। आ एकदम उसका पांव मुड़ गया और वो नीचे बैठ गई। चेहरे पर दर्द के आसार नमूदार हुए। हमाद फौरन उठा, ये क्या हरकत है? आओ। उसे झुककर उसका हाथ पकड़ा और सहारा देते हुए उठाया। चलो बैठो। उसी सोफे तक लेकर आया। दिखाओ पाँव। उसने सख्त मगर फिक्रमंद लहजे में कहा। अनाया ने झिझकते हुए पाँव आगे बढ़ाया। वो जानों के बल बैठकर फर्स्ट एड किट निकालने लगा। अनाया को पहली बार उसकी कुर्बत का इतना शदीद एहसास हुआ। वो बेइख्तियार दिल की धड़कन तेज महसूस करने लगी। उसके हाथ मजबूत लेकिन एहतियात से उसके पाँव को थामे हुए थे। ये दर्द अभी खत्म कर देता हूं मैं। उसने धीरे से उसका नरम गुलाबी होता पाँव पकड़ा, हल्का सा मरोड़ दिया और एकदम पाँव सीधा किया। अनाया ने जोरदार चीख से आंखें बंद की, मगर फौरन रिलीफ का एहसास भी हुआ था। हो गया? वो पटका पटका बांधता हुआ बोला था, कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
انایا نے آہستہ سے کہا شکریہ. پھر ہچکچاتے ہوئے بولی تو آپ میری سفارش کریں گے نا؟ حماد نے مسکراتے ہوئے کہا میں ریاض چچا سے بات کر لوں گا، لیکن یاد رکھنا اگر ایک بھی الٹی حرکت کی تو پہاڑ سے نیچے چھوڑاؤں گا. انایا نے شرارتی ہنسی دبائی. وعدہ. تھوڑا سا سیدھی رہوں گی. وہ ہلکا سا مسکرا کر دوبارہ اپنی فائلوں میں مصروف ہو گیا، مگر انایا کے دل میں اس لمحے کی قربت کا نقش گہرا ہو چکا تھا. دوپہر کا وقت تھا. انایا کا جوش آسمان پر تھا کیونکہ کالج ٹرپ کی منظوری مل چکی تھی اور اب باری تھی شاپنگ کی. زبیدہ نے صاف کہا تھا کہ حماد اس کو ساتھ لے جاؤ اور ضروری چیزیں دلوا دو، لیکن دماغ میں رکھنا کہ یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی اور ہر فضول چیز پر ہاتھ رکھتی ہے. حماد نے ہلکے سی اس بات میں سر ہلایا. گاڑی میں بیٹھتی انایا رنگ برنگے ڈیزائنز اور کپڑوں کی لسٹ گنوا رہی تھی. میں نے سوچا پیلا فراک، نیلا جیکٹ، گلابی سکارف اور ہاں ایک ریڈ کلر کا سویٹر بھی لے لوں گی. کیسا لگے گا؟ حماد نے بیزاری سے کہا تم پہاڑوں پہ جا رہی ہو یا فیشن شو میں؟ انایا نے ہنس کر کہا دونوں. پہاڑوں پر بھی پہاڑ بھی دیکھوں گی اور اپنی سہیلیوں کو اپنے کپڑوں سے اپنے فیشن سینس بھی دکھاؤں گی. ہے نا بھائی؟ یہ بھائی لفظ حماد کے اندر چنگاری کی طرح لگا، لیکن اس نے فی الحال کچھ نہیں کہا، بس ڈرائیونگ پر ہی توجہ رکھی، مگر انگلیاں سٹرنگ پر ہلکا سا دباتے وہ اس کی مٹھیاں بیلچ رہی تھی. شاپنگ مال پہنچی تو انایا نے دھواں دھار انٹری ماری. دائیں بائیں بہت ہی دیکھتی، ہر 2 قدم پر رک جاتی. یہ دیکھے بھائی یہ جیکٹ کتنی کیوٹ ہے. حماد نے بس ہلکا سا سر ہلایا، لیکن دل میں سوچا کہ اب یہ لفظ اس کے کانوں میں کیوں کیل کی طرح لگ رہا ہے. وہ ایک دکان سے دوسری دکان بھاگتی پھر رہی تھی، کبھی کسی ڈریس کے سامنے کھڑی ہو کر ماڈلنگ کر رہی تھی، کبھی آئینے میں ہنس رہی تھی، کبھی حماد کے ہاتھ میں بیگ تھما کر کہہ رہی تھی بھائی ذرا یہ پکڑے نا. ایک موقع پر وہ سلپ ہو کر تقریباً گرنے ہی والی تھی. حماد نے فوراً پکڑ کر اسے سنبھالا تھا اور وہ ہنستے ہوئے بولی واہ بھائی شکر ہے آپ نے بچا لیا. حماد نے گہری سانس لی اور سوچا اس لڑکی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے. تقریباً 2 گھنٹے کی شاپنگ کے بعد جب بیگ گاڑی کی ڈگی میں رکھے گئے، حماد نے گاڑی سٹاپ کی اور ایک خاموشی چھا گئی. اس نے کچھ دیر خاموش رہ کر ڈرائیونگ کی، پھر اچانک سٹرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا ایک بات سمجھ لو، دوبارہ مجھے بھائی مت کہنا. انایا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. کیوں؟ آپ میرے کزن ہیں، بھائی کہنا کتنا کیا برا ہے کیا؟ حماد نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی. آواز میں سختی تھی کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں یہ بات اچھی طرح پتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں، اس لیے اپنے یہ ڈرامے نا بند کرو. بہت ہوا، گھر میں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم انجان بنی رہو، بچی نہیں ہو تو اب کہ مجھے ہر بات کا ورد کرنا پڑے. اس جملے کے بعد گاڑی میں سناٹا چھا گیا. انایا کا دل ایک لمحے کو جیسے دھڑکنا بھول گیا. وہ نظریں جھکا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، مگر چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ صاف تھی. کچھ سیکنڈز کے بعد وہ آہستہ سے بولی لیکن میں تو بس مذاق میں. حماد نے بات کرتے ہوئے کہا کوئی مذاق نہیں، یہ آخری بار ہے جو میں نے برداشت کیا ہے. دوبارہ کہا تو اچھا نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی وہ تھوڑا سا آگے جھک کر قریب آیا. آنکھوں میں سختی اور آواز میں دباؤ تھا. سمجھ میں آیا؟ انایا نے آنکھوں میں نمی لیے ہلکی آواز میں کہا پھر کیا کہوں آپ کو؟ حماد نے نظریں اس کی آنکھوں میں گھاڑ دی اور گہری سانس کے ساتھ دھیرے سے کہا کچھ مت کہا کرو، بس آپ کہا کرو، وہ ہی کافی ہے. اس لمحے انایا کے دل میں ایک عجیب سا احساس اٹھا. گاڑی اپنی رفتار میں واپس آ گئی، مگر اندر کی فضا اب بالکل بدل چکی تھی. وہ بھائی والا لفظ جسے ہمیشہ کے لیے اس کے لبوں سے مٹ گیا تھا. صبح کا سورج ابھی پہاڑوں کے پیچھے سے جھانک ہی رہا تھا کہ انایا اپنے بڑے بڑے بیگ اور رنگ برنگی کپڑوں میں لپٹی کالج کی بس میں بیٹھ چکی تھی. سیٹ ملتے اس نے اپنی گلابی ہیڈ فون نکالی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ گانے گانے لگی اتنی اونچی آواز میں کہ ساتھ بیٹھی لڑکیاں ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی. کبھی کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر ہوا کو چھوتی، کبھی موبائل آگے کر کے سیلفی پوز کرتی. ارے یہ والی اچھی نہیں، دوبارہ کہہ کر وہ 4 بار ایک ہی پوز دے رہا تھی. ڈرائیور جو شروع میں ذرا سنجیدہ لگ رہا تھا بس بچی کی شرارتوں پہ مسکرا رہا تھا اور انایا کی باتوں میں کھنکتے ہوئے جملے شامل ہو گئے. انکل ذرا میوزک اونچا کر دینا، یہ سفر یادگار بنانا ہے. ڈرائیور نے بھی خوش دلی سے ریڈیو کا والیوم بڑھا دیا تھا.
اور بس میں ایک ہلکا سا شوق ماحول بن گیا تھا، گانے اور کہکوں کے بیچ۔ اچانک انایا کا ہاتھ رک گیا جب کھڑکی سے باہر گزرتے منظر دیکھتے دیکھتے اس کے ذہن میں ایک چیرہ ابھرا، حماد۔ دل نے ہلکی سی گدگدی کی اور وہ خود سے ہی سوچنے لگی، یہ مجھے یاد ہی آ رہا ہے۔ فوراً اپنے آپ کو ٹوک دیا، ارے پاگل، ٹرپ کا مزہ لو، یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن دل کی ایک ضدی کنجی بار بار وہ لمحے دہرا رہی تھی جب حماد نے اسٹرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے سے کہا، بھائی، نہ کہنے کی بات تھی۔ اور جب اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی اور جنونیت کا ملا جلا رنگ چھلکا تھا، اس نے موبائل کھولا اور اس کی ایک دو تصویریں دیکھی جو پچھلے دنوں شاپنگ کے وقت کھینچی تھی، پھر فوراً فون بند کر دیا جیسے خود کو کسی راز سے بچا رہی ہو۔ نہیں، آج کا دن بس ہنسی خوشی کا ہوگا، سوچ کر اس نے ایک اور سیلفی لی، ساتھ بیٹھی دوست کو چھیڑا اور ڈرائیور انکل سے پوچھ بیٹھی، یہ روڈ کے آخر میں کوئی جھیل آئے گی کیا؟ ادھر دوسری طرف گھر میں حماد کے کمرے کی کھڑکی سے دھوپ اندر پھیل رہی تھی اور وہ اپنی فائلز کے ساتھ بیٹھا تھا، لیکن ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ ہر 2 منٹ بعد قلم ہاتھ پہ رک جاتا اور وہ بے دھیانی میں مسکرا دیتا۔ اس کے سامنے جیسے فلم چل رہی تھی، انایا کی شرارتیں، اس کا بے قابو ہنسنا، ضدی انداز میں چیزیں منوانا اور کبھی کبھار چپ ہو جانا۔ دل نے ایک لمحے کو سرگوشی کی، کاش آج وہ یہاں ہوتی۔ پھر فوراً اپنے آپ کو جھٹکا دیا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، وہ بھی بچی ہے، شادی بھی ابھی کافی وقت بعد ہوگی، مجھے ایسی باتیں سوچنی ہی نہیں چاہیے۔ مگر اگلے لمحے ہلکی سی ہنسی اس کے ہونٹوں پر آ گئی، جیسے ذہن خود ہی جواب دے رہا ہو، پر یہ سچ ہے کہ اس کی شرارتیں نہ ہوں تو گھر میں کتنا سناٹا سا لگتا ہے۔ حماد نے فائل دوبارہ کھولی مگر لکھائی پر دھیان نہ جا سکا، دماغ میں بار بار کل کا منظر گھوم رہا تھا۔ گاڑی میں وہ لمحہ جب وہ انایا کے قریب ہوا تھا، اس کی گھبراہٹ اور وہ سوالیہ آنکھیں، اس سے سر جھٹکا، خود پر ہلکی سی جھنجھلاہٹ طاری ہوئی۔ مجھے بس اس کو اس کی حرکت پر چھوڑ دینا چاہیے، ویسے ہی اسے سنبھالنا مشکل ہے۔ مگر دل پھر ضد کر بیٹھا، پر مان لو تم اسے یاد کر رہے ہو۔ ادھر بس میں انایا نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دور کہیں پہاڑوں کی چوٹیاں بادلوں میں لپٹی ہوئی دکھائی دی۔ اس لمحے کا منظر اتنا خوبصورت تھا کہ اس نے دل ہی دل میں کہا، کاش یہ حماد بھی دیکھ پاتا۔ اور پھر وہ فوراً ہنس دی، ارے یہ کیا سوچ رہی ہوں میں؟ پھر سے دوستوں کو آواز دی، چلو گروپ فوٹو لیتے ہیں، اور سیلفی سٹک آگے بڑھا دی۔ وہ ہنس ہنس کر بس کے ہر کونے کی تصویر لے رہی تھی، لیکن دل کی گہرائی میں ایک ہلکی سی کشش، ایک عجیب سا احساس بار بار حماد کی طرف پلٹا دے رہا تھا۔ دونوں اپنے اپنے الگ سفر میں تھے، ایک پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے شور، کہکوں اور موسیقی میں، دوسرا فائلز اور ذمہ داریوں کے بیچ بیٹھا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک ہی خیال لیے، ایک سوچوں سے بھاگ رہی تھی اور دوسرا سوچوں کو جھٹک کر بھی روک نہیں پا رہا تھا۔ پہاڑی گاؤں کا موسم اس دن کچھ خاص ہی حسین تھا، ہلکی دھوپ، ٹھنڈی ہوا اور چاروں طرف سبزہ جو آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا تھا۔ گاڑی کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس تھا جہاں کالج کے طلبہ کا یہ گروپ ٹھہرا ہوا تھا۔ صبح سے سب دوستوں نے علاقے کی خوبصورتی کو اپنے اپنے کیمروں میں قید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ کوئی گاؤں کی گلیوں میں تصویریں لے رہا تھا، کوئی مقامی لوگوں سے بات چیت میں مصروف تھا، اور کوئی پہاڑ کے کنارے جا کر سیلفیاں بنا رہا تھا۔ انایا ہمیشہ کی طرح تھوڑی سی ضدی اور تھوڑی سی مہم جو باقی سب سے الگ اپنا پروگرام بنا بیٹھی۔ لان میں سب کے ساتھ بیٹھی بیٹھی اچانک کھڑی ہوئی کہا، میں ذرا آگے جا رہی ہوں، ایک خوبصورت راستہ دیکھا تھا، بس چند تصویریں لے کر آتی ہوں۔ دوستوں نے ہنستے ہوئے کہا، اندھیرا ہونے والا ہے، زیادہ دور مت جانا، مگر وہ بس ہاتھ ہلا کر چلتی۔ گاؤں کے کنارے ایک کچا راستہ تھا جو جنگل کے بیچوں بیچ غائب ہو جاتا تھا، دونوں طرف اونچے درخت اور بیچ میں ایک پتلی سی پگڈنڈی تھی۔ ہلکی سنہری روشنی پگڈنڈی پر پڑ رہی تھی جو دور جا کر کہیں مڑتی تھی۔ انایا کے قدم جیسے خود بخود چل پڑے، ہر 2 قدم پر رک کر تصویر لینا، جھک کر جنگلی پھول چننا اور پھر آگے بڑھ جانا۔ وقت کا احساس بالکل لٹ گیا۔ چلتے چلتے ہوا کا مزاج بدلنا شروع ہوا، وہ نرم جھونکے جو تھوڑی دیر پہلے چہرے کو سہلا رہے تھے اب ٹھنڈے اور تیز ہونے لگے۔ درختوں کی شاخیں ملنے لگی اور پتے سرسرا کر عجیب سا موسیقی نما شور پیدا کرنے لگے۔ انایا نے پہلی بار محسوس کیا کہ سورج کی روشنی مدھم ہو چکی ہے،
اور جنگل کا سایہ گہرا ہونے لگا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو کھلا منظر کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ چلو واپس چلتی ہوں، اس نے خود سے کہا، مگر پھر ایک طرف سے جھاڑیوں میں حرکت محسوس ہوئی۔ دل زور سے دھڑکا، مگر اگلی لمحے ایک بورا سا خرگوش اچھلتا ہوا نکل آیا۔ وہ ہنس پڑی۔ ڈر تو میں ایسے رہی تھی جیسے کوئی شیر آ گیا ہو، لیکن جیسے جیسے وہ واپس جانے لگی اسے احساس ہوا کہ ہر طرف ایک جیسا منظر ہے، کچے راستے، اونچے درخت اور ایک جیسی جھاڑیاں۔ سمت کا اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے موبائل نکال کر میپ کھولا، مگر نیٹ ورک ختم تھا۔ ٹارچ آن کی، مگر دن کی روشنی کا بوجھل سے سایہ بھی باقی تھا، اس لیے روشنی زیادہ کارآمد نہ ہوئی۔ گیسٹ ہاؤس میں اس کی غیر موجودگی پہلے پر کسی نے دھیان نہ دیا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی ہوگی، لیکن جب چائے کے وقت بھی وہ نظر نہ آئی تو ایک لڑکی نے کہا، میں نے اسے گاؤں کے کنارے پر جاتے دیکھا تھا۔ فوراً ہلچل مچ گئی۔ 2-3 لوگ ٹیچرز کے پاس کے، باقی طلبہ ٹارچیں اور موبائل لے کر گاؤں کے لوگوں کے ساتھ نکلنے لگے۔ ادھر جنگل میں انایا کا حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ ہوا تیز ہو گئی، درختوں کے بیچ اندھیرا پھیل رہا تھا، ہر آواز اب خطرے کا الارم لگ رہی تھی۔ کہیں دور کوئی پرندہ چیختا، پھر خاموشی چھا جاتی۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا کہ وہ اونچی آواز میں مدد کے لیے پکارے، مگر جنگل کی گہرائی نے اس کی ہمت چوری کر لی۔ اس دوران گاؤں کے چند لوگ تلاش میں نکلے۔ اگر وہ پگڈنڈی کے پاس دائیں گئی ہے تو نیچے ندی کا راستہ ہے، وہاں اندھیرا ہے، جلد ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا۔ 2 گروپ بنے، ایک ندی کی طرف، ایک جنگل کے اندر۔ سب کے چہروں پر فکر اور جلدی نظر آ رہی تھی۔ انایا نے تھک کر ایک بڑے درخت پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا دل خوف اور پچھتاوا دونوں میں گھلنے لگا تھا۔ میں کیوں اکیلی آ گئی، اس نے خود سے کہا، مگر اگلے لمحے ایک ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ سوچا، اگر حماد یہاں ہوتا تو پہلے ڈانٹتا اور پھر راستہ ڈھونڈتا۔ یہ خیال عجیب سا سکون دے گیا تھا، مگر آنکھوں کے کونے پر نمی آ گئی۔ شام کا اندھیرا اب گہری نیلگوں چادر اوڑھ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی اس کا واحد سہارا تھی، مگر بیٹری تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ پتوں کے بیچ ہلکی ہلکی آہٹیں آتی رہیں، جیسے کوئی قریب آ رہا ہو، مگر جب وہ روشنی ڈالتی تو کچھ نہ ملتا۔ یہ رات انایا کے لیے ہمیشہ یاد رہ جانے والی تھی، کیونکہ آج اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ ضد اور ایڈونچر کے بیچ بس ایک پتلی سی لکیر ہوتی ہے، اور اس نے وہ پار کر لی تھی۔ پہاڑوں کے بیچ جنگل کی گہرائی میں انایا ایک کچی راستے پر بیٹھی تھی۔ چاروں طرف ایسا سناٹا تھا جو دل کو جھکڑ لے۔ دن کی ہلکی روشنی کب کی ڈھل چکی تھی۔ سورج غروب ہوا تو پہاڑوں نے آسمان کا سارا رنگ اپنے اندر سمو لیا۔ اب صرف شام کا دھندلا باقی تھا، جو آہستہ آہستہ سیاہی میں بدل رہا تھا۔ ہوا پہلے نرم اور ٹھنڈی تھی، مگر جیسے ہی اندھیرا بڑھا اس میں ایک عجیب سی سرسراہٹ اور سردی آ گئی۔ درختوں کی اونچی شاخیں ہوا میں ہل کر ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی، اور پتوں کا شور ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی قریب آ رہا ہو۔ انایا نے گہرا سانس لیا، اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بس ہوا ہے اور کچھ نہیں، لیکن پھر کہیں قریب سے ایک جھاڑی ہلی، ہلکی سی، مگر اندر اتنی کہ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے ٹارچ کا بٹن دبایا، روشنی کا دائرہ جھاڑی پر کیا، مگر کچھ نہ ملا۔ چند لمحوں بعد ایک اور آواز، اس بار دور سے، جیسے کوئی جانور چل رہا ہو۔ پہاڑ کے جنگل میں جانوروں کی موجودگی عام تھی، مگر رات میں اس کی آواز کا اثر الگ ہوتا ہے۔ کانوں میں کہیں لومڑی کی ہلکی سی چیخ، کہیں الو کی آواز، اور کہیں پتے کے کچلنے کی آہٹ۔ انایا نے دونوں بازو اپنے گرد لپیٹے اور پتھر پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں خوف اس قدر بڑا کہ اسے لگا کہ اگر وہ چپ رہی تو شاید یہ آوازیں اور بھی ڈرا دیں گی۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا، اگر میں گانا گاؤں تو کم از کم اپنے آپ کو مصروف رکھوں گی، اور شاید جانور بھی قریب نہ آئے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے ہلکی آواز میں پرانا گانا گنگنانا شروع کیا، مگر اپنی ہی آواز میں اس ویران جنگل میں عجیب سنسناتی ہوئی گونجنے لگی تھی، جس سے خوف کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اونچی آواز میں گائے گی۔ آواز جتنی اونچی اتنا جلدی لوگ اسے ڈھونڈ لیں گے۔ اس نے گلا صاف کیا اور زور سے گانا شروع کر دیا۔ الفاظ ٹوٹ رہے تھے، کبھی دھن بکھر جاتی، کبھی آواز کانپ جاتی، مگر وہ رک نہیں رہی تھی۔ اس کی آواز درختوں سے ٹکرا کر واپس آتی، جیسے جنگل بھی اس کے ساتھ گانے لگا ہو۔ اسی دوران گاؤں میں تلاش جاری تھی، مگر وہ ابھی اس تک نہیں پہنچے تھے۔ انایا کو وقت کا احساس ختم ہوتا جا رہا تھا۔
نامعلوم کتنی دیر وہ اسی طرح اونچی آواز میں گاتے رہے۔ ہر دفعہ جب جھاڑیوں میں کوئی ہلچل ہوتی وہ اور زور سے گانے لگتی، جیسے اپنی آواز سے ہر خطرہ دور کر دینا چاہتی ہو۔ ادھر دوسری طرف گاؤں سے میلوں دور حماد کو کسی پولیس کیس کی خبر ملی۔ ایک پرانے مجرم کے اچانک علاقے میں نظر آنے کا پتہ چلا تھا اور اسے فوراً موقع پر پہنچنے کا حکم ملا۔ حماد کو نہ اس بات کا علم تھا کہ عنایا کہاں ہے اور نہ یہ کہ وہ جنگل میں اکیلی بھٹک رہی ہے۔ وہ پولیس جیپ میں بیٹھا راستے کے نقشے دیکھ رہا تھا، اپنے دماغ پر کیس کے امکانات پر سوچ رہا تھا۔ ساتھی سپاہی بات کر رہے تھے گرفتاری مشکل ہوگی یا آسان، مگر حماد کی توجہ پوری طرح کام پر تھی۔ اس وقت وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ چند دن پہلے ڈانٹ رہا تھا، جو ہر موقع پر شرارت کرنے کا بہانہ ڈھونڈ دیتی تھی، وہ اس لمحے کسی سنسان جنگل میں خوف کے مارے اونچی آواز میں گانا گا رہی ہے۔ عنایا کا گلا اب خشک ہو رہا تھا، آواز بیٹھنے لگی تھی، مگر اس نے خود کو روکنے نہیں دیا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے گانے کے بیچ دعا مانگی، اللہ کوئی تو آ جائے، کوئی تو ہو جو مجھے یہاں سے لے جائے۔ اس کی آواز اب تھکی ہوئی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ خاموش ہوئی تو جنگل کا خوفناک سناٹا اس پر غالب آ جائے گا اور اس رات کا ہر لمحہ اسی زندگی بھر یاد رہنے والا تھا۔ اندھیری رات، جنگل کا سنسان کچا راستہ اور اوپر سے بارش کی پہچان دینے والی وہ پہلی ٹپ ٹپ عنایا کی دل کی دھڑکن جیسے تیز ہو گئی۔ وہ ابھی بھی جنگل میں راستہ ڈھونڈنے میں ناکام کوشش میں آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک بادل گرجے، جسے پہاڑوں سے ٹکرا کر کوئی غصے میں چیخ رہا ہو۔ بارش کے پہلے قطرے زمین پر گرے تو اس نے ہلکی سی امید باندھی کہ شاید یہ بس ہلکی سی بارش ہو، لیکن چند لمحوں بعد ہی آسمان جیسے کھل کر برسنے لگا۔ بوندیں بھری اور بھاری تھی جو اس کے کپڑوں کو پلک چپکنے پر بھگو رہی تھی۔ چلتے چلتے اچانک اس کا جوتا کیچڑ میں دھنس گیا۔ پہلے تو اس نے زور لگا کر کھینچا، لیکن جوتا ضدی ہو گیا، جسے زمین نے اسے اپنی قید میں لے لیا ہو۔ یہ کیا مصیبت ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا اور دونوں ہاتھوں سے جوتا کھینچنے لگی۔ مٹی چھینٹوں کی طرح اس کے کپڑوں اور چہرے پر گری، لیکن جوتا 1 انچ بھی باہر نہ آیا۔ اس نے ایک پاؤں پر بیلنس کرتے زور لگایا، لیکن پھسل کر تقریباً کیچڑ میں گر ہی گئی۔ بارش اب تیز ہو گئی تھی اور کیچڑ کے بیچ وہ پھنستی، جوتے کو کھینچتی، کبھی ایک ٹانگ پر کھڑی ہو کر بیلنس بناتی، کبھی بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے گھسیٹتی، لیکن جوتا جیسے ضد میں آ گیا تھا۔ بلاخر تنگ آ کر اس نے ایک جھٹکے میں جوتا چھوڑ دیا اور ننگے پاؤں آگے بڑھے، لیکن کیچڑ کی چچاہٹ اور ہر قدم پر سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، اور ٹھنڈی بارش کے پانی سے پاؤں سن ہونے لگے تھے۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ درختوں کے سائے بھی نظر نہیں آ رہے تھے، صرف بارش کی مسلسل مار اور بادلوں کی گرج باقی تھی۔ اس کے دل میں ایک انجانا خوف سرایت کر رہا تھا، یا اللہ میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ اسے روتے ہوئے کہا، آنکھوں سے آنسو اور بارش کا پانی ایک ساتھ بہہ رہا تھا، اور اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون سا قطرہ کہاں سے آ رہا ہے۔ بارش کا شور، پتے ہلنے کی آواز، کہیں دور سے کسی جانور کی چیخ، اور اس کے اپنے قدموں کی چھپ چھپ، یہ سب مل کر ایک ڈراؤنا ماحول بنا رہے تھے۔ وہ تیزی سے چلنے لگی، پھر بھاگنے لگی، جس سے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ اگر وہ رکی تو کچھ اس کے پیچھے آ جائے گا۔ ہر تھوڑے فاصلے پر سے لگتا جیسے کوئی سایہ حرکت کر رہا ہو، مگر مڑ کر دیکھتی تو کچھ نہیں ہوتا۔ بارش اور تیز ہو گئی، جیسے آسمان نے پورا پانی اسی پر انڈیل دینا ہو۔ ہوا کے زور سے درخت جھوم رہے تھے، شاخیں ٹوٹ کر نیچے گر رہی تھی، اور وہ مسلسل بھاگ رہی تھی۔ گہرے کیچڑ میں پاؤں پھسلتے، کپڑے مٹی سے اٹتے جا رہے تھے، مگر اسے رکنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ بارش کی ٹھنڈ نے اس کے ہاتھ پیر سن کر دیے تھے، سانس تیز چل رہی تھی اور آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھی۔ ہر قدم پر اسے لگتا جیسے زمین اس کے نیچے سے کھسک رہی ہو۔ مجھے گھر جانا ہے، کوئی ہو، کوئی تو آ جائے، وہ ہانپتے ہوئے بڑبڑائی، لیکن جنگل نے اس کی فریاد کو نگل دیا۔ صرف گرجتے بادل اس کے جواب میں گرجے۔ کچھ دیر بعد بھاگتے بھاگتے اس کی رفتار کم ہو گئی، جسم تھکن سے چور ہو چکا تھا، سانس سینے میں پھنسنے لگی تھی، اس کے گھٹنے کانپ رہے تھے اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہر چند قدم بعد اسے لگتا جیسے وہ گر جائے گی، لیکن خوف نے اسے کسی طرح سے آگے دھکیل دیا تھا۔ بارش کے ساتھ ساتھ اچانک آندھی چلنے لگی، ٹھنڈی ہوا کا ہر جھونکا اس کے بھیگے جسم کو چیرتا ہوا گزر رہا تھا۔ وہ ہلکی ہلکی کپکپاہٹ پہ مبتلا ہو گئی، درختوں کی ٹوٹتی ٹہنیاں
پتے اڑتے ہوئے اس کے چہرے پر لگتے اور کیچڑ میں پھسلتے قدم، یہ سب مل کر ایک خوفناک منظر بنا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں اب بارش اور آنسوؤں کی دھند میں بند ہونے لگی تھی۔ اسے اپنا قدم بھاری محسوس ہو رہے تھے، جیسے زمین نے اس کی طاقت چوس لی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ بیٹھ گئی تو دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہیں ہوگی، مگر جسم کا بوجھ اب قابو میں نہیں تھا۔ ایک لمحے کو اسے لگا جیسے زمین اس کے نیچے سے ہل گئی ہو اور وہ گرتی ہوئی کچن میں گھٹنے ٹیک گئی۔ ہاتھوں سے سہارا لینے کی کوشش کی، مگر بارش کے پانی اور مٹی کے ملاپ نے اسے مزید پھسلا دیا۔ وہ نڈال ہو کر چند منٹ کے لیے ویسے ہی بیٹھی رہی، تیز سانس، آنکھوں میں پانی اور دل میں صرف ایک دعا، اللہ کسی کو بھیج دے۔ بارش اب رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور طوفان جیسے پوری رات کا مہمان بن چکا تھا۔ انایا کی پلکیں بھاری ہو رہی تھی اور سردی کے جھٹکے اس کے جسم کو ہلا رہے تھے۔ اسے لگا کہ اب مزید وہ نہیں چل پائے گی۔ ایک لمحے کو سب کچھ دھندلا سا ہونے لگا، آوازیں مدھم پڑ گئی اور وہ بے ہوش ہونے کے دہانے پر پہنچ گئی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کی ہمت تقریباً ختم ہو گئی تھی، مگر اس کی قسمت نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ کہانی کہاں موڑ لے گی۔ بارش اب بھی آسمان سے یوں برسی جا رہی تھی جیسے کسی نے بادلوں کا سینہ چیر کر پانی کے دریاب بہا دیے ہو۔ جنگل کے ہر پتے پر، ہر شاخ پر پانی کی بوندیں پھسلتی ہوئی گر رہی تھی۔ ہوا کا شور، ٹھنڈ کا کانٹا کاٹتا ہوا احساس اور دور دور سے آتی بجلی کی کڑک ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ انایا کے گھر جب کال کی گئی تو حماد کا نمبر مل گیا۔ حماد ابھی ناران نہیں انٹر ہوا تھا۔ حماد ناران پولیس اسٹیشن سے پولیس کی بھاری نفری لیے انایا کو ڈھونڈنے جنگل میں نکل آیا۔ حماد کی سانسیں بھاری تھی، قدم کیچڑ میں دھنس دھنس کر نکل رہے تھے، مگر اس کی آنکھیں ایک ہی چیز کی تلاش کر رہی تھی، انایا۔ وہ بار بار پکار رہا تھا، انایا سن رہی ہو؟ مگر جواب میں صرف ہوا کی سائیں اور بارش کی ٹپ ٹپ سنائی گئی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف سرایت کر گیا تھا، جسے وقت اس کے ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہو۔ پھر اچانک ٹارچ کی مدھم روشنی میں کچھ فاصلے پر ہلکی سی جھلک نظر آئی۔ حماد کے قدم خود بخود تیز ہو گئے۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ انایا کچن میں لتھڑی ہوئی بارش سے مکمل بھیگی بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، چہرہ سردی سے سفید اور بلکہ بند، سانسیں اتنی ہلکی کہ ایک لمحے کو حماد کو لگا جیسے اس کی سانس ہی رک گئی ہو۔ انایا، اسے جھٹکے سے قدم بڑھا کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کا دل دھڑکنے کی بجائے عجیب درد سے سسک اٹھا۔ یہ منظر دیکھ کر اسے لگا جیسے اس کے اندر کی ساری جان نکل گئی ہو۔ یا اللہ، کچھ نہیں ہونا چاہیے اسے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ بارش کے قطروں سے بھیگتی انایا کا جسم ٹھنڈ سے اکڑا ہوا تھا۔ حماد نے فوراً اپنی جیکٹ اتار کر اسے لپیٹ دی۔ جیکٹ گرمی یا شاید اس کے بدن میں کچھ حرارت واپس لانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حماد جانتا تھا کہ وہ زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ سردی اور بارش اس کی حالت مزید خراب کر دے گی۔ اس نے اسے اپنے سینے کے قریب کرتے مضبوطی سے تھاما، جیسے ڈر ہو کہ کہیں وہ اسے چھوڑ ہی نہ جائے۔ اس کے کان انایا کی ہلکی ہلکی سانسوں کو سننے کی کوشش کر رہے تھے اور دل دھڑک رہا تھا کہ بس وہ سانس چلتی رہے۔ ہوش میں آؤ انایا، پلیز آنکھیں کھولو۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر انایا بالکل بے حس و حرکت، جسے کسی اور ہی دنیا میں کھو گئی ہو۔ حماد نے چاروں طرف ایک نظر دوڑائی اور پھر سیدھا گاڑی کی جانب دوڑ لگا دی۔ کیچڑ میں بھاگتے اس کے جوتے دھنس رہے تھے، مگر وہ پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ ہر قدم پر بارش اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر اس کی نظر صرف گاڑی تک پہنچنے پر جمی ہوئی تھی۔ بارش اور اندھیرے میں ڈھونڈنا آسان نہیں تھا، مگر حماد نے ایک لمحے کو بھی رفتار کم نہیں کی تھی۔ آخر کار وہ جنگل کے کنارے اپنی گاڑی تک پہنچ گیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، انایا کو احتیاط سے پچھلی سیٹ پر لٹایا اور جیکٹ مزید اس کے گرد لپیٹ دی۔ گاڑی کا ہیٹر فوراً آن کر دیا۔ اس کا اپنا سانس تیز تھا، مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے انایا کے بالوں سے پانی جھاڑا، وہ لمحہ اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل تھا۔ ایک طرف یہ خوف کہ وہ ہوش میں نہیں آ رہی، دوسری طرف یہ امید کہ شاید وہ گاڑی کی گرمی میں کچھ سنبھل جائے۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم سن رہی ہو نا؟ حماد نے آہستگی سے کہا، جیسے وہ سن رہی ہو۔ پھر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کو پوری رفتار سے فارم ہاؤس کی طرف دوڑا دیا۔
جہاں ٹرپ کا قیام تھا۔ بارش سے سڑکیں پھسل رہی تھی مگر حماد کو اب خطرے کی پرواہ نہیں تھی۔ گاڑی کے اندر ہیٹر کی گرمی اور باہر طوفان کی سردی جیسے دو الگ دنیا تھی۔ ہر ہر لمحے بعد وہ آئینے میں پیچھے دیکھتا، انایا کو اس طرح جیکٹ میں لپٹی آنکھیں بند دیکھ کر دل مزید بوجھل ہو جاتا۔ بس تھوڑا سا اور، بس پہنچنے والے ہیں۔ وہ خود کو تسلی دیتا، حالانکہ یہ تسلی زیادہ تر اپنے دل کو سنبھالنے کے لیے تھی۔ راستے میں اس کے ذہن میں بار بار وہ منظر گھوم رہا تھا جب اس نے اسے پہلی بار کیچڑ میں گرا دیکھا تھا۔ وہ لمحہ جب ایک پل کے لیے اسے لگا تھا جس نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ فارم ہاؤس کا گیٹ نظر آیا تو اس نے ہارن بجایا۔ اندر موجود دوست اور لوگ فوراً باہر بھاگے۔ سب نے جیسے ایک ساتھ سوال کیا، کیا ہوا، مل گئی؟ مگر حماد نے کسی کی طرف توجہ نہ دی، بس پچھلا دروازہ کھولا اور کہا، راستہ دو، کمبل اور گرم پانی لاؤ فوراً۔ حماد نے اپنی جیکٹ نہیں اس پر سے اتاری تھی اور اب اس کی گرد لپٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں ہیٹر چلایا گیا، بستر پر سے لٹا کر کمبل اڑا دیا۔ حماد ایک لمحے کو بھی اس کے پاس سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بستر کے پاس بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لیے۔ اس کے ہاتھ کی ٹھنڈک اسے اندر تک کاٹ رہی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سمجھی؟ حماد نے دھیرے سے کہا۔ حماد نے وہاں موجود اس کی سہیلیوں سے اس کے کپڑے تبدیل کرنے کا کہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں کسی نے اسے چائے اور گرم پانی لا کر دیا۔ حماد نے آہستگی سے اس کے ہونٹوں کے پاس کپ رکھا مگر وہ اب بے ہوش تھی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت رک گیا ہو، کمرے میں صرف ہیٹر کی ہلکی سی آواز اور حماد کے دل کی دھڑکن۔ کچھ دیر بعد حماد نے ہلکی سی جنبش کی۔ حماد کا دل جیسے ایک لمحے کو رک کر پھر چل پڑا تھا۔ اس نے فوراً جھک کر کہا، انایا آنکھیں کھولو، یہ میں ہوں۔ بلکہ آہستہ سے کھلی اور دھندلی سی نظر میں اس نے حماد کو دیکھا۔ لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ آئی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ وہ جانتی ہے کہ وہ محفوظ ہے۔ میں ڈر گئی تھی۔ اس کی مدھم سی آواز ٹوٹ گئی۔ حماد کے گلے میں ایک عجیب سا درد اٹھا مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ بس اب کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا یہاں۔ وہ لمحہ ان دونوں کے بیچ خاموشی مگر گہرا تھا۔ بارش، سردی، خوف اور تلاش کی ساری تھکن جیسے ایک لمحے کو ختم ہو گئی تھی۔ بارش رک چکی تھی مگر کمرے کی کھڑکیوں پر اب پانی کی قطروں کی لکیر جیسے اس رات کے خوف کی گواہی دے رہی تھی۔ اندر ہیٹر چل رہا تھا مگر کمرے میں ایک عجیب سا سکوت تھا، جیسے ہر شے اپنی سانسیں روک کر کسی ایک لمحے کی حفاظت کر رہی ہو۔ بیڈ پر انایا نیم بے ہوش سی کمبل پر لپٹی پڑی تھی۔ اس کے گیلے بال اب بھی اس کے چہرے پر چپکے ہوئے تھے اور ہونٹوں پر ہلکی سی نیلاہٹ باقی تھی۔ حماد کرسی پر بیٹھا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں وہ طوفان اب بھی باقی تھا جو چند گھنٹے پہلے اس کی تلاش میں مچا تھا۔ اس کے گیلے کپڑوں اور سرد سانسوں کو دیکھ کر اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ غصہ بھی تھا اور ایک عجیب سا سکون بھی جب وہ اس کے سامنے ہے۔ اس نے آہستہ سے آگے بڑھ کر کمبل اس کے گرد اور مضبوطی سے لپیٹا اور دھیرے سے بولا، تمہیں ذرا بھی عقل نہیں ہے نا؟ اس کی آواز بھاری تھی مگر اس کے اندر چھپی فکر صاف محسوس کر رہی تھی۔ اکیلی کہاں چلی گئی تھی تمہیں اندازہ ہے اگر میں وہاں وقت پر نہ پہنچتا تو؟ انایا نے نظریں جھکا لی تھی جیسے کہ کسی بچے کو استاد کی ڈانٹ سننی پڑ رہی ہو۔ وہ مدھم سی آواز میں بولی، میں بس راستہ غلط ہو گیا تھا۔ حماد نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ یہ آخری بار ہے، سن رہی ہو؟ تم نے آج میرا دم نکال دیا تھا۔ اس کے الفاظ میں سختی تھی مگر ہاتھ کی گرفت میں عجیب سا تحفظ اور درد چھپا ہوا تھا۔ وہ جھک کر اس کے اور قریب آ گیا، اتنا قریب کہ انایا کو اس کی سانسوں کی گرمی اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے پلکیں اٹھائی تو حماد کی آنکھوں میں وہی تڑپ اور بے چینی دیکھی جو اس نے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ اگلے لمحے اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ انایا اس کے سینے سے لگ کر تھوڑی سی سمر گئی، جسے اس کی دھڑکن سن کر دل کو یقین آ گیا ہو کہ اب اسے سب ٹھیک ہے۔ اس کے جسم سے اٹھتی ہوئی گرمی اور گرفت کی مضبوطی نے اس کے اندر کی لرزاہٹ کو جیسے تھوڑا تھوڑا کم کر دیا۔ حماد نے اس کے کان کے قریب دھیرے سے کہا، اب بس سو جاؤ اور مجھے کوئی بات نہیں سننی، تمہیں آرام کرنا ہے اب۔ انایا نے آہستہ سے سر ہلایا، اس کی پلکیں نیم بند ہو گئی تھی اور وہ کمبل میں سمٹ کر لیٹ گئی۔ حماد نے ایک لمحے کو جھک کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔
جیسے یہ یقین کر رہا ہو کہ واقعی سکون ہے۔ پھر آہستہ سے اٹھا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر آ کر اس نے جیب سے فون نکالا اور تیزی سے گھر کا نمبر ملایا۔ فون اٹھتے ہی اس نے گہری سانس لے کر کہا، انایا کے ساتھ ہوا واقعہ بتایا اور بتایا کہ وہ مل گئی ہے اور وہ ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی سردی لگ گئی تھی، آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا، مگر اندر کا خوف ابھی بھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا، جسے اس کے ذہن میں بار بار وہ منظر پلٹ کر آ رہا ہو جب اس نے انایا کو جنگل میں مٹی اور بارش میں بھیگی حالت میں بے ست پڑا ہوا دیکھا تھا۔ فون رکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر کے آسمان کی طرف دیکھا، جسے خاموشی سے شکر ادا کر رہا ہو کہ وقت پر پہنچ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ کچن کی طرف بڑھا۔ اس نے پانی گرم کیا اور اس میں چائے کی پتی ڈال دی، ساتھ ہی ادرک اور شہد بھی شامل کیا، جس سے ہر گھونٹ کے ساتھ اس کی تھکن بھی دور کرنی ہو۔ ٹرے میں مگ رکھ کر وہ واپس کمرے کی طرف آیا، دروازہ آہستہ سے کھولا۔ اندر نیم اندھیرا تھا، صرف ہیٹر کی مدھم روشنی اور باہر چاندنی کی ہلکی جھلک کمرے میں پھیل رہی تھی۔ انایا نے آنکھیں آدھی کھولی اور اس نے دیکھا کہ حماد اس کے لیے چائے لے کر آیا ہے۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھا مگ کو اس کے ہاتھ میں دیا۔ یہ پیو، گرمی آئے گی جسم میں، اس نے نرمی سے کہا۔ انایا نے کپ تھاما مگر ہاتھ ہلکے سے کانپ گئے۔ حماد نے فوراً مگ اس کے ہاتھ میں سے لیا اور اپنے ہاتھ سے اس کے لبوں تک لے جا کر اسے ہلایا۔ چائے کی گرمی جیسے اس کے اندر تک اتر گئی تھی اور اس کے گالوں پر ہلکی سی لالی لوٹنے لگی۔ حماد نے مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کے بالوں سے پانی کے چند قطرے صاف کیے۔ اب آرام کرو، میں یہی ہوں، وہ دھیرے سے بولا۔ انایا نے پہلی بار اس طرز کی گہری سانس پھینکی، جسے دل کو یقین آ گیا ہو کہ اب کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کمبل میں سمٹ کر دوبارہ لیٹ گئی تھی، پلکیں بھاری ہو گئی تھی اور نیند کی گرفت میں جانے سے پہلے اس کے کانوں میں حماد کی دھیمی سی آواز آئی، تم نہیں جانتی آج تمہیں کھونے کا خوف کیسا تھا۔ مگر وہ جواب دینے سے پہلے ہی نیند کی گہرائی میں ڈوب گئی تھی۔ حماد نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، اس کے چہرے کی معصومیت پر نظر ٹک گئی۔ وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا، باہر نکل کر دوبارہ گھر فون کیا۔ اس بار اس کی آواز پہلے سے ہلکی تھی، مگر پھر بھی ایک ٹھہراؤ تھا۔ وہ سو گئی، فکر نہ کرے، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ اور یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، مگر دل میں خاموش سا وعدہ کھوج رہا تھا کہ اب اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بارش اور طوفان تھم چکا تھا، مگر فضا میں اب بھی نمی، سردی اور ایک عجیب سا بوجھ باقی تھا۔ ہوا میں بھیگے پتے اور مٹی کی خوشبو تھی، مگر حماد کے دل میں اس وقت کسی خوشبو یا منظر کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ بس گاڑی کے قریب پہنچا، سانس پھولا ہوا تھا اور اس کی نظریں بے چین ہو کر انایا پر ٹھہر گئی، جو کیچڑ اور بارش سے بھیگی، نیم بے ہوش، تھکن اور خوف سے نڈھال کھڑی بھی نہ ہو پا رہی تھی۔ کپڑے تبدیل ہونے کے باوجود بھی اس کے جسم میں کوئی تبدیلی نہ تھی۔ انایا، وہ تقریباً دوڑ کر اس کے پاس پہنچا۔ لمحہ بھر کے لیے اسے لگا جیسے اس کی جان نکل گئی ہو، جیسے اس نے ایک پل کے لیے اسے کھو دیا ہو۔ وہ ایک لفظ نہ بول سکا، بس چپ کر اسے اپنے بازو میں بھر لیا۔ بارش سے بھیگے اس کے بال، کپڑوں کی ٹھنڈک اور اس کے کانپتے جسم نے حماد کے دل کو ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اسے الفاظ سے زیادہ سہارا چاہیے۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے اپنا بازو مزید مضبوطی سے اس کے گرد لپیٹا، جسے کہہ رہا ہو کہ اب تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے آہستگی سے انایا کو نیچے کھڑا کیا، خود اپنی گرم جیکٹ اتاری اور اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ جیکٹ کی حرارت اور حماد کی موجودگی نے انایا کو جیسے کچھ سکون دیا، مگر وہ نظریں جھکائے رہی، دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ پہن لو یہ، حماد کی آواز بھاری اور حکم دینے والی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، یہ ضرورت نہیں ہے، انایا نے آہستگی سے کہا، مگر اس کی آواز میں کمزوری واضح تھی۔ حماد نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ ضرورت ہے، بحث مت کرو۔ اس نے جیکٹ کا کالر سیدھا کیا تھا، زپ بند کیا، پھر آہستہ سے اس کا سر تھپ تھپایا۔ حماد کا دل مزید دھڑک اٹھا، جیسے بارش کے شور میں بھی یہ لمس صاف سنائی دے رہا ہو۔ اس نے اسے گاڑی کی اگلی سیٹ پر بٹھایا، سیٹ بیلٹ لگائی اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وقت حماد نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی تھی اور گہری سانس لی، جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو
کہ اب سب محفوظ ہے۔ اسے خود پر غصہ تھا کہ کیوں اسے یہاں آنے دیا۔ حماد کی شرارتوں سے تو وہ واقف تھا، پر اس طرح کی سچویشن ہو جائے گی اس نے سوچا نہ تھا۔ راستے پر عنایا خاموش بیٹھی رہی، کھڑکی سے باہر دیکھتے بارش سے بھیگی سڑکیں، اندھیرے میں مدھم لائٹس اور دور دور پہاڑوں کے سائے سب دھندلے ہو گئے تھے۔ اس کا دل بار بار ڈوب رہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ حادثہ اس کے خوابوں کا ٹرپ ایک ہی دن میں ختم کر چکا تھا۔ یاد آیا کہ کسی جوش سے اس نے تیاری کی تھی، نئے کپڑے، جوتے، دوستوں سے پلان، سب پلک چپکنے میں مٹی ہو گیا تھا۔ آنکھوں کے کونے نم ہو گئے تھے، مگر وہ حماد کے سامنے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتی رہی۔ حماد بھی خاموش تھا، مگر اس کے اندر ایک طوفان چل رہا تھا۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ اگر وہ ایک لمحہ اور لگ جاتا اسے، اگر وہ پولیس سے رابطہ نہ کرتا، اگر وہ خود جنگل میں نہ جاتا، یا اگر یہ اس کی زندگی میں مٹھی میں جگڑ لے گا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد جب گاڑی گھر کے قریب پہنچی تو گیٹ کے پاس ہی روشنی اور ہلچل نظر آنے لگی، جسے سب جاگ رہے ہوں، انتظار کر رہے ہوں۔ حماد نے گیٹ کے اندر گاڑی روکی، انجن بند کیا اور ایک لمحے کے لیے انائے کی طرف دیکھا۔ چلو گھر پہنچ گئے، انائے نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ جیسے وہ باہر نکلی، دروازہ کھلتے ہی رضیہ بیگم بھاگتی ہوئی آئی۔ اس نے انائے کو دیکھتے ہی روتے ہوئے گلے لگا لے۔ میری بچی، کہاں تھی تم؟ ہم سب مر گئے تھے ڈر کے مارے۔ انایا کا ضبط ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ رضیہ کے کندھے پر منہ چھپا کر روتی رہی۔ میں راستہ بھٹک گئی تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ پیچھے سب گھر والے کھڑے تھے، ایک ساتھ سوال کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، کسی کے ہاتھ میں کمبل۔ ماحول میں ہلکا اطمینان اور خوف دونوں کا ملا جلا رنگ تھا۔ حماد چپ چاپ ایک کونے میں کھڑا سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی، مگر دل کے اندر سکون بھی تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید آج کا یہ خوف زندگی بھر اسے یاد رہے گا۔ رضیہ نے آہستہ سے انایا کو الگ کیا اور کہا، چلو کپڑے بدل لو، کچھ کھا لو، تم بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہو۔ انایا نے ہلکی سا سر ہلایا اور کمرے کی جانب چل دی۔ جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اس نے حماد کی طرف دیکھا تھا۔ آنکھوں میں شکر گزاری، خوف اور شرمندگی کا عجیب سا امتزاج تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر حماد وقت پر نہ پہنچتا تو شاید وہ کبھی واپس گھر نہ آتی۔ اس رات گھر میں سب اس کے آس پاس بیٹھے، جیسے خوف ابھی پوری طرح ختم نہ ہوا ہو، مگر ہر کسی کے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ وہ صحیح سلامت گھر آ گئی۔ اور حماد کے دل میں ایک خاموش سا عہد کہ اب وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، چاہے جو بھی ہو۔ گھر میں ماحول ابھی بھی اس حادثے کے اثر سے باہر نہیں آیا تھا۔ سب چاہتے تھے کہ انایا آرام کرے، لیکن رضیہ بیگم نے اگلی شام چائے کی میز پر پورے گھر والوں کو اکٹھا کر لیا۔ ڈرائنگ روم میں ہلکی روشنی تھی، باہر بارش کے بعد کی نمی اور ٹھنڈی ہوا کھڑکی سے آ رہی تھی۔ سب صوفے پر بیٹھے تھے، انایا ایک کونے میں اور حماد دوسری طرف، مگر نظریں بار بار اس پر جاری تھی۔ بات عام گفتگو سے شروع ہوئی تھی، پھر رضیہ بیگم کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ بس اب تو سوچنا ہی پڑے گا، یہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور وہ نکاح والی بات بھی تو بچوں کے علم میں ہے نا۔ انایا کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی، انگلیوں سے دوپٹہ مڑوڑتی رہی۔ نہ اس میں کچھ کہنے کی ہمت تھی، نہ نظر اٹھانے کی۔ حادثے کے بعد اس کی کیفیت ویسے ہی نازک تھی، اور یہ بات جیسے اندر کہیں ہلچل مچا گئی تھی۔ حماد کی نظریں اس پر ٹک گئی۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی جو اس دن جنگل میں انایا کو بے ہوش دیکھ کر آ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وقت ہنسی مذاق کا نہیں تھا۔ اس کے اندر بس ایک ہی خواہش چل رہی تھی کہ انایا کو پھر کبھی کسی خوف، کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امی، یہ سب باتیں بعد میں کر لیں گے، حماد نے نرم مگر واضح لہجے میں کہا۔ ابھی انایا کو آرام کی ضرورت ہے۔ رضیہ بیگم نے مسکرا کر کہا، ارے بیٹا، میں تو بس یوں ہی کہہ رہی تھی، تم دونوں کے نصیب کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ انایا نے ایک گہری سانس لی، مگر خاموشی رہی۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ نہ مل رہے ہو۔ حماد نے اس کی خاموشی کو غور سے دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ وہی خاموشی ہے جو اس رات گاڑی میں تھی، جب وہ بارش میں بھیگ کر کانپ رہی تھی اور وہ اسے جیکٹ اڑا رہا تھا۔ چائے کے کپ آگے، سب نے معمول کے انداز میں شروع کی تھی باتیں۔
مگر حماد کا ذہن کہیں اور تھا۔ وہ بار بار ان لمحوں کو یاد کر رہا تھا جب اس نے عنایا کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چائے ختم ہوئی، سب آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگے۔ حماد صوفے سے اٹھا اور عنایا کے قریب آیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، عنایا تم پریشان نہ ہو، جو بھی باتیں ہو رہی ہیں ان میں تمہاری مرضی سب سے اہم ہے۔ عنایا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت اور نرمی تھی، پھر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی، میں جانتی ہوں۔ حماد کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترا گیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہے گا اور کبھی اسے اکیلا محسوس نہیں ہونے دے گا۔ اس نے باہر سے آتی ٹھنڈی ہوا اور بارش کے بعد کی خوشبو نے ڈرائنگ روم کو ایک عجیب سی پرسکون کیفیت میں لپیٹ لیا۔ مگر حماد اور عنایا کے دلوں میں وہ حادثہ ابھی بھی ایک تازہ زخم کی طرح دھڑک رہا تھا۔ فرق بس اتنا تھا کہ وہ دونوں جانتے تھے اس زخم کو بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کا ہونا کافی ہے۔ پورا گھر خوشیوں سے جگمگا رہا تھا، رنگ برنگے کمکمے، آنگن میں بچھی رنگین دری، ڈھولک کی تھاپ، گنگناتی خواتین اور کچن سے اٹھتی کھانوں کی خوشبو، سب کچھ ایک جشن کا منظر پیش کر رہا تھا۔ آج حماد اور عنایا کی شادی کی پہلی رسم مایو تھی۔ ہر کوئی مصروف تھا، مگر ایک کمرہ ایسا تھا جو خوشیوں کی اس شور پر بالکل الگ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اوپر کی منزل پر کونے میں واقع کمرے کا دروازہ بند تھا، پردے کھینچے ہوئے تھے اور اندر مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ وہاں بیٹھی تھی عنایا، دلہن بننے والی لڑکی، مگر چہرے پر کوئی دلہن والی چمک نہیں تھی۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی ہاتھوں پر سجی مہندی کو دیکھ رہی تھی، مگر نظریں جیسے خالی خالی تھی۔ حادثے کے بعد سے اس کا رویہ بدل گیا تھا۔ پہلے وہ ہر وقت ہنستی، شرارت کرتی، حماد کو تنگ کرتی تھی، مگر اب وہ خاموش، سنجیدہ، کسی گہرے خیال میں ڈوبی ہوتی تھی۔ نیچے سے رضیہ بیگم کی آواز آئی تھی، عنایا بیٹا سب انتظار کر رہے ہیں، آ جاؤ۔ مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ شاید تیار ہونے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن جب 15 منٹ گزر گئے اور عنایا نہ آئی تو مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھی۔ حماد جو ایک کونے میں کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، جان گیا کہ یہ محض ایک نخرہ نہیں، وہ جانتا تھا کہ یہ ضد نہیں، محترمہ کوئی بات دل کو لگا بیٹھی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا، دروازے پر پہنچ کر ہلکی سی دستک، عنایا۔ اس کی آواز نرم اور مان بنی تھی، کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے دستک دی، اس بار تھوڑا قریب ہو کر، ایک بار دروازہ کھولو، سب نیچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب بھی خاموشی تھی اور گہری سانس اس نے لی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ مگر لہجے میں شرارت ڈال کر کہا، اگر تم نے ابھی دروازہ نہ کھولا نا تو یاد رکھنا میں زبردستی اندر آ جاؤں گا، پھر نہ کہنا کہ میں نے خبردار نہیں کیا۔ اندر ہلکی سی آہٹ ہوئی جیسے کسی نے کروٹ بدلی ہو۔ حماد کا دل چاہا کہ دروازہ توڑ کر اندر چلا جائے، مگر اس نے خود کو روکا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے منانا ہے، ڈرا کر نہیں بلکہ پیار سے۔ اس کے دل میں عنایا کے لیے محبت کے جذبات اب پہلے سے بھی زیادہ گہرے ہو چکے تھے۔ اس حادثے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ اگر زندگی میں کسی کھونے کا خوف ہے تو صرف عنایا ہے۔ وہ دھیمے مگر سنجیدہ لہجے میں بولا، عنایا یہ تمہاری مایو ہے اور ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے ہمارا۔ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ میں چاہتا ہوں جب ہم یہ دن یاد کریں تو تمہاری مسکراہٹ یاد آئے، نہ کہ یہ دروازہ بند ہونے کا منظر۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد چٹکی کھلنے کی آواز آئی، دروازہ آہستہ آہستہ کھلا اور عنایا باہر آئی۔ اس کا چہرہ شرمیلا اور سرخ تھا، مگر آنکھوں میں ہلکی سی نمی چھپی ہوئی تھی۔ حماد ایک قدم آگے بڑھا، اتنا قریب آ گیا کہ عنایا کو اس کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ دھیرے سے بولا، تم جب ناراض ہوتی ہو نا تو پھر خوبصورت لگتی ہو، لیکن آج مجھے اپنی دلہن ہنستی ہوئی چاہیے، نہ کہ روتی ہوئی۔ میرا بچہ رونا نہیں ہے، کوئی بات ہے مجھے بتاؤ، نہیں کرنی شادی تو سب کو یہی روک دیتا ہوں۔ حماد نے سنجیدگی سے کہا۔ عنایا نے نظریں جھکا لی، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی تھی، مگر چہرے پر اب بھی جھجک تھی۔ حماد نے اس کا ہاتھ آہستہ سے تھاما اور جیسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس سمے اس کے دل میں ایک ہی بات تھی، یہ لڑکی، یہ معصوم چہرہ، یہ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی امانت ہے۔ چلو، وہ آہستہ سے بولا، سب نیچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ دونوں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگے۔ نیچے پہنچتے ہی سب کے چہروں پر خوشی دوڑ گئی۔
ढोलक की थाप तेज हो गई थी, औरतों के गीत बुलंद हो गए थे। रस्म का माहौल फिर से चहक उठा, मगर उन सब के बीच हमाद की नजर सिर्फ अनाया पर थी। वो जानता था कि वो अब भी पूरी तरह समझी नहीं है, मगर उसे यकीन था कि उसे अपने प्यार, अपने तहफ्फुज़ और अपने वजूद से इस खौफ से निकाल लेगा। शायद इसीलिए जब अनाया ने एक पल के लिए नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, तो हमाद के दिल में एक धड़कन के बराबर खामोश वादा खुंचा कि चाहे हालात कैसे भी हो, वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। रात का वक्त था। घर के हर कोने में दिन भर की रौनक और गहमा गहमी के बाद एक अजीब सा सुकून छा गया। ढोलक की आवाजें, कह के मुबारक बातें सब जैसे हवा में तहलील हो गए। आसमान पर चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, जैसे वो भी इस लम्हे का गवाह हो। अनाया आहिस्ता आहिस्ता अपने नीचे एक कमरे में दाखिल हुई थी। दिल की धड़कन जिसे कानों में सुनाई दे रही थी। गुलाब और मोती की खुशबू कमरे में बिखरी हुई थी। बेड पर गुलाब की पत्तियां और रेशमी चादर बिछाई गई थी। अगर अनाया के जहन में इस वक्त कमरे की सजावट और माहौल की खूबसूरती नहीं थी, बस एक हल्की सी झिझक, थकन और अनजाने एहसास का बोझ था। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और जैसे ही अंदर आई, भारी दुपट्टे को जरा संभाला। गले का हार, माथे का टीका, चूड़ियां, कानों की झूमर, सब दिन भर की थकन का हिस्सा बन चुके थे। उसने आहिस्ता आहिस्ता जेवर उतारना शुरू किए। गले से हार उतारते वक्त उसकी सांसों में जैसे सुकून आया था। चूड़ियां खनकती हुई उतारी और टेबल पर रख दी। दुपट्टे की पिन निकाली और भारी कपड़ा उतारकर एक तरफ रख दिया। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला। हमाद अंदर आया। उसके चेहरे पर थकन के साथ एक इत्मीनान बड़ी मुस्कुराहट थी, मगर जैसे उसकी नजर अनाया पर पड़ी, वो एक पल को ठटक गया। अरे वाह, मोहतरमा तो लगता है पहले से ही मुंह बनाए बैठी है। वो दिल ही दिल में मुस्कुराया, मगर कुछ बोला नहीं। अनाया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था और छीन कर फौरन ड्रेसिंग रूम की तरफ दौड़ गई। अंदर जाकर दरवाजा बंद किया। हमाद दरवाजे के करीब ही खड़ा रहा। हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर थी। कुछ देर बाद वो बाहर निकली, हल्का सा दुपट्टा ओढ़े मगर निगाहें नीची। वो सीधा बेड की तरफ आई, मगर बेड पर बैठने की बजाय कंबल उठाकर अपने गिर्द लपेटती हुई एक तरफ सिमट गई, जैसे वो किसी महफूज हिसार में छुप जाना चाहती हो। हमाद जो सोफे पर बैठा था, बड़े आराम से उसकी हर हरकत नोट करने लगा। कमरे में सिर्फ घड़ी की टक टक थी। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर उसने हल्के से कहा, तो बेगम साहबा, ये क्या माजरा है? शादी हो गई है, अब क्यों मुंह बनाया हुआ है? अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कंबल के अंदर और सिमट गई। हमाद उठा, आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और नरमी से बोला, मेरी मोहतरमा को किस बात का दौड़ा पड़ गया है? दिन भर भी मुंह बनाया हुआ था, किसी से ढंग से बात मिल भी नहीं रही थी। वो जैसे ही करीब आया, उसने देखा कि अनाया की आंखों में आंसू है। वो आहिस्ता आहिस्ता रो रही थी। हमाद के दिल में एक चुभन सी हुई थी। ये क्या हुआ, क्यों रो रही हो? हमाद ने धीरे से कहा, ये सब मेरी शरारतों की वजह से हुआ है। वो दिन याद है जब मैं जंगल में खो गई थी? उस दिन के बाद मैंने फैसला किया कि मैं कभी शरारत नहीं करूंगी और ना ही किसी को तंग करूंगी। मुझे लगा मेरी हरकतों ने सबको परेशान कर दिया है, खासतौर पर आपको। वो हिचकियां लेते हुए बोली थी। हमाद ने एक लम्हे को उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए गोया हुआ, मगर बेहद प्यार से उसके करीब बैठा और आहिस्ते से उठाकर उसे अपने बाजुओं में भर लिया। तुम पागल हो? तुम्हारी शरारतें ही तो मुझे अच्छी लगती है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा बचपना, तुम्हारी जिद, यही तो तुम हो। अगर ये सब खत्म हो गया तो तुम अनाया नहीं रहोगी और मैं वो हमाद नहीं रहूंगा जो तुम्हें चाहता है। अनाया ने अपने आंसू साफ किए और आहिस्ता से उसके कंधे पर सर रख दिया। बाहर खिड़की से चांद की रोशनी कमरे में फैल रही थी। खामोशी दोनों को एक दूसरे के और करीब कर रही थी। कुछ लम्हे यूं ही बैठे रहने के बाद अनाया ने धीरे से कहा, हमाद, एक एक वादा करो आपसे, आप मेरी हर बात मानोगे और कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। हमाद ने हल्की सी हंसी के साथ उसे देखा, जिससे उसकी मासूमियत पर प्यार आ रहा हो। चलो, वादा रहा, मगर शर्त यह है कि तुम भी कभी ये कहना मत बंद करोगी कि तुम शरारत नहीं करोगी। उसको तो जैसे झटका लगा था अनाया की बातों से। अनाया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। उसी लम्हे हमाद ने महसूस किया कि उसके दिल में मोहब्बत के जो जज्बात थे, वो आज और गहरे हो गए हैं। उसने अपनी जान सी बीवी को देखा,
اور دل ہی دل میں سوچا کہ اس کی ہنسی، ضد، شرارتیں، سب کچھ اب اس کی زندگی کا حصہ ہے، ہمیشہ کے لیے۔